باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ چند ایسی احادیث کا ترجمہ آپ کو بتا دوں جن میں دعا کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 جو ہے اس کی انہوں نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح مزید ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا جو ہے نا وہ روایت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کھول دی گئی، یعنی جسے خوب اچھی طرح دعا کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اسی حدیث کی ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جو اس کے نزدیک عافیت کے سوال سے بہتر ہو۔ ترمذی شریف میں آتا ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ اور پھر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر سے ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور دعا اس بلا کے لیے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی، اور اس بلا کے لیے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ بے شک ایسا ہوتا ہے کہ بلا نازل ہوتی ہے اور دعا اس سے جا ملتی ہے، تو یہ دونوں قیامت تک آپس میں جنگ کرتے رہیں گے، بلا اترنا چاہے گی اور دعا اسے روکے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عبادات میں کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے سے عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ہوتے ہوئے ہر کوئی شخص ہلاک نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کا ستون ہے، اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ آرام راحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کسی سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا فرما دیتے ہیں، یا تو اس کو اسی دنیا میں اس دعا کے مطابق عنایت فرما دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی نا اس میں دعا کے آداب بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔